دیکھیں یہ تعلقات کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، یاد رکھیں کہ ایسے کوئی گناہ جو اب بھی اس معاشرے میں بہت زیادہ معیوب سمجھے جاتے ہوں، بہت زیادہ برے سمجھے جاتے ہوں، ان کو لوگ مطلب بہت ہی گندی اور غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہوں، یعنی ان کو غلیظ سمجھ کر دیکھتے ہوں، مطلب نگاہیں تو غلیظ نہیں ہوں گی، جیسے مثال کے طور پہ زنا کار کوئی معروف ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اسی طرح مطلب حرام کھاتا ہے کماتا ہے، جیسے سود کا بھی مسئلہ آیا تھا اس قسم کے، یا جیسے کوئی غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور بڑے اعلانیہ طور پہ سب کو معلوم ہے، ایسے شخص کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یوں ہی کوئی بدعقیدگی کے اندر اگر اعلانیہ طور پہ ملوث ہو جائے، اس سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ جب ہم قطع تعلق کریں گے کوئی اس سے ملے گا نہیں تو اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا اور وہ توبہ کی طرف آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر ہم تعلق قائم رکھتے ہیں تو جیسے وہ بدنام ہے، اس کے ساتھ رہنے والا بھی اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرے گا، لوگ اس سے بدگمانی کریں گے، اس کی زبانی اور قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے، اور ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھے کہ اس پر اس طریقے سے بدگمانیاں کی جائیں اور اس کی غیبت کی جائے۔ یہ ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ باقی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ ہیں، لیکن اب ہمارے معاشرے میں ان کو اتنی غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اور اگر ہم کوئی سوشل بائیک آؤٹ کرتے بھی ہیں اس پر تو بہت ہی کم گمان ہے کہ کوئی شخص ہے ان کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج پورے گھر بعض اوقات نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھ لیں، اگر 100 ہیں تو 2 کوئی 5 وقت کے نمازی ہوں گے، باقی 98 جو ہیں وہ نماز قضا کر رہے ہوں گے۔ اب اگر کوئی بے نمازی پن پر سوشل بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دے تو لازم بات ہے کہ اصلاح بھی نہیں ہوگی، نہ اس کے ساتھ رہنے میں کوئی مظنہ تہمت میں آپ مبتلا ہوئے۔ ایسا یہ گناہ عام ہو چکے ہیں، ایسی غیبت ہے، ایسی ہی چغلی وغیرہ ہے جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اور جھوٹ پھر دیکھیں کتنا بڑا گناہ کبیرہ، لیکن ایسا معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ اس میں بس یہ ہے کہ جو معظم دینی ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عالم دین ہے، یا تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہے، اسے تھوڑا سا اس طرح کے لوگوں سے بھی اجتناب میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں، ویسے پھر اس طرح کے رشتہ داروں سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انشورنس کا مسئلہ ہے، آج ہر تیسرا شخص تقریباً انشورڈ ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر بنیاد بنا کے قطع تعلق کریں تو نہ وہ شخص اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اگر آپ قطع تعلق کریں تو لوگ ہی آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس سے قطع تعلق کریں۔ تو اس قسم کے امور میں موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے ایک عام شخص کے لیے رعایت کا پہلو ہے کہ وہ تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلق قائم رکھنا مروتاً ظاہری اعتبار سے ایک الگ چیز ہے، اور اس کام سے دل سے راضی ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ دل سے نفرت رکھنا ضروری ہے، اس شخص سے نہیں، کام سے نفرت رکھنا، عمل سے نفرت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے، ورنہ زبان سے بدلے، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو کم از کم دل میں برا جاننا ہی ہوگا۔